بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ ناظرین، جیسے کہ باخبر کراچی میں ہم ڈفرینٹ ٹاپک سے بات کرتے ہیں، عوامی ایشوز کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے حل کرانے کی طرف جو ہے اعلیٰ حکام تک آپ لوگ کی آواز پہنچائیں۔ آج ہم اسی طرح ایک ڈفرینٹ ٹاپک سے بات کریں گے، جیسے بڑھتے ہوئے کرائم کے اوپر، طلاق کا ریشو کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کرایہ داروں کے حقوق پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ظفر علی ابرو صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتی ہیں آپ میرے پروگرام میں نہیں، آئیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بلایا اس کے لیے۔ سر، اسٹریٹ کرائم میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں اسٹریٹ کرائم اب سے آپ دیکھیں کہ جب کراچی تقریباً 10-15 سال پہلے اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ آ گیا تھا۔ اسٹریٹ کرائم میں انکلوڈ ہوتے ہیں آپ کی موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، موٹر بائک سنیچنگ ہوتی ہے، اور آپ کے جو ہے ویلیوبل فنڈ چیزیں آپ سے سنیچ ہوتی ہیں۔ تو آج سے 10-20 سال پہلے جب یہ کرائم ٹاپ لیول پہ تھا، اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے یہ ریشو بہت کم ہو گیا تھا، لیکن ابھی سائملٹینسلی ایشوز میں بہت سارا ریز آ گیا ہے۔ ابھی جو انڈیکس آیا ہے، کرائم انڈیکس، جو اسپیشلی کراچی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کراچی میں ابھی اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں، جس میں موبائل سنیچنگ ہے، موٹر بائک سنیچنگ ہے، اور یہ چیزیں ابھی بہت ساری رپورٹ ہو بھی نہیں رہی۔ کچھ رپورٹ ہو رہی ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ پولیس کا کلچر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایف آئی آر کٹنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کی جتنی چیزیں ہوتی ہے، 15-16 ہزار کا موبائل ہوتا ہے، تو آپ 5-6 ہزار تو آپ کو ایف آئی آر کٹوانے میں لگ جاتے ہیں۔ بالکل، اسٹارٹنگ جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے پہلے وہاں پہ جا کے ایڈم اونر کی خوش آمدید کرنی ہے کہ آپ جی، ایف آئی آر کٹوا دیں، تو وہ کچی اور پکی کا بھی اس میں کوئی ایک وہ ہوتا ہے میرے خیال سے۔ نہیں، اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ این سی تب کٹواتے ہیں جب آپ کو کرائم کا پتہ نہیں ہو۔ ایک چیز آپ سے سنیچ ہو رہی ہے، ایک چیز آپ سے لوگ چھین رہے ہیں، یہ تو کوگنیزبل کرائم میں آتا ہے۔ کوگنیزبل کرائم میں جی یہی ہوتا ہے کہ پولیس افسر کو یہ آتھورائز ہوتا ہے کہ وہ جا کے کسی بندے کو پکڑے بیسز آن دا پولیس رپورٹ جو وہ درج کرتے ہیں۔ 154 میں ایف آئی آر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس میں جا کے جو بھی وکٹم ہے وہ جا کے اپنی ایف آئی آر اورلی اور ان ریٹن فارم جمع کرواتا ہے ٹو دا ایس ایچ او۔ پھر وہ ایس ایچ او جو ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کوگنیزبل افینس ہے تو وہ ایف آئی آر کاٹتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا چلا جاؤں کہ وکٹم کا رائٹ ہے یہ کہ وہ چیزوں کو رپورٹ کرے، اور پولیس کا یہ ڈیوٹی ہے، اٹس اے رسپانسبلٹی، میں ڈیوٹی کہوں گا، کہ وہ چیزوں کو رپورٹ کروائے۔ اکثر بہت ساری چیزیں یہ تو رپورٹ نہیں کروانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں کوئی بھی کرائم نہیں ہو اتنا رہا، کرائم نہیں ہے، اس کرائم لیے کوئی ایف نہیں آئی ہو رہا، آر سے وہ گریز ہاں کرتے کرائم ہیں۔ کوئی نہیں ہو رہا۔ تو وہ کرائم کو جو ہے رپورٹ نہ کروانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ بالکل لوگوں کو بہت ساری وہ ہوتی ہیں، لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے آئی جی کو، کرنٹ آئی جی کو، بالکل کیونکہ انہوں نے ایک آن لائن سسٹم بنایا ہے اور پرائم منسٹر پورٹل بھی ہے۔ اب لوگوں کو اتنے چیزوں کو رپورٹ کرنے میں دشواری نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی، ایک فارمل ایف آئی آر ہوتی تھی۔ اب وہ آپ آن لائن بھی اپنا رپورٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کا میں کہوں گا کہ 50% سے مور دین اس کا وہ ایفیکٹس لوگوں پہ پڑ رہے ہیں، آسانیاں صحیح۔ پیدا ہو رہی ہیں اس سے۔ اسٹریٹ کرمنل کی سزا کتنی ہونی چاہیے، کتنی عرصے تک وہ مطلب وہ سزا میں رہتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتی ہے، ایک تو تھیفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈ کرتی ہے بیسڈ آن کرائم۔ موبائل سنیچنگ ہے، اگر کوئی گاڑی چھینتا ہے، کوئی دوسرا کرائم کرتا ہے، تو اس کی تقریباً ویسے لا میں تو تقریباً 3 سال 7 سال تک ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی ہاں سنیچنگ جی جی، 3 سے 7 سال اور تک موبائل یہ وغیرہ ویری کی، کرتی ہے۔ موبائل کی؟ بیسیکلی یہ پراپرٹی بیسڈ کام نہیں ہوتا، مطلب آپ کی پراپرٹی اتنے کی ہے یا اتنے کی ہے۔ ہم جو قانون بنائے، قانون کے حساب سے ہوتا ہے سنیچنگ یا تھیفٹ موٹر وہیکل کا تھیفٹ ہوتا ہے کسی کا بھی، تو وہ بیسڈ آن آپ کی ویلیوبل اس پہ نہیں ہوتا۔ تھیفٹ ایکٹ ہے، اس ایکٹ کے بیس پہ اس کو سزا ملتی ہے، اوکے ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کی اتنی، ہاں وہ پولیس کا کام ہے اس کو ریکور کر کے دینا۔ وہ جو اس نے تھیفٹ ایکٹ کیا ہے نا، اس کی پنشمنٹ ہے 3 سال سے 7 سال تک، یہ ویری کرتی ہے، اور یہ قانون پی پی سی میں ان کی سزائیں موجود ہیں، بالکل۔
صحیح جیسے کہ آج کل منشیات کا جو ڈرگس کی میں بات کر دوں وہ بھی آج کل کافی زیادہ بچے ہمارے نوجوان جو ہماری نئی نسل ہے اس کا اس طرف کافی زیادہ ڈرگس کی طرف جا رہی ہے. کیا اس میں پولیس کی بھی انوالومنٹ کیونکہ اتنی ایزیلی تو یہ آپ کو پتہ ہے ہماری جیسے آئی جی نے کافی سختی کر دی ہے اس کے بعد بھی یہ کھلے عام مل رہی ہے لوگ اسے لے رہے ہیں اور مطلب اس کے ایڈکٹ ہوئے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ تھرو کامن سورسز مجھے یہ بھی علم ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں یہ منشیات کا زیادہ فروخت خرید و بہت فروخت ہے. زیادہ ابھی لاسٹ اور پروگرام کے اندر ہم نے یہ اسی لوگ جو ہیں وہ ایکچولی ہمیں جو ہے نا ہمارے جو بچے ہیں ڈائریکٹلی اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو زیادہ ہٹ کر رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کے ہٹ کرنے سے ہمارے اوپر بہت اثرات ہیں. یہ بچے آگے چل کے ان کو ملک سنبھالنا ہے, ان کو پوزیشنیں سنبھالنی ہے. یہ آج ہی جو منشیات میں یہ اگر چلے جاتے ہیں تو یہ آگے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ منشیات پولیس کا کام ہے. ایسے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فریلی جو کہ بینڈ ہے جو کہ جس کی سزا ہے آپ کا 9A 9B 9C پورا ایک نارکوٹکس کا قانون موجود ہے ہمارے پاس جس کے اوپر آپ کی سزائیں ہوتی ہیں, جس کے اوپر جو کسی کے پاس بھی 100 گرام چرس بھی ہے 200 گرام بھی چرس ہے یہ اس پہ ویری کرتی ہے. 9A کا اپنا کرائٹیریا, 9B کا اپنا کرائٹیریا, 9C کا اپنا کرائٹیریا جس کی آپ کی عمر قید کی سزا تک بھی یہ چیزیں جا سکتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ نارکوٹکس کا جو لا ہے بڑا اسٹرکٹ لا ہے, لیکن وہ لا جب رپورٹ ہو تو اس پہ کوئی ٹرائل ہونا کسی کی ایف آئی آر نہیں ہوتی. اب یہاں پہ آپ کو نارکوٹکس ایزیلی اویلیبل ہے, کوئی بھی پولیس ایکشن نہیں لیتی تو وہ ایکشن رپورٹ ہی نہیں ہوتا پولیس میں. جب پولیس میں رپورٹ نہیں ہوتا تو آگے اس کا ٹرائل نہیں ہوتا. اگر ایک بندے کو 2 بندے کو یا ایک کمیونٹی بیسڈ بندے کو اگر آپ سزا دیں گے اور ایگزمپلری سزا دیں گے تو وہ پورا سیگمنٹ آف سوسائٹی اس سے وہ کرائم میں انوالو نہیں ہوگا. لیکن ہمارا یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ہم وکیل جو ہے ہمارا یہ نہیں ہوتا ایف آئی آر کی بیس کے اوپر ہم غلطیاں نکالتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں اس انویسٹیگیشن کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ یہ 9A 9B لوگوں کو ان کی بیلیں نہ ہوں, ان کو سزا ملے جو انوالو ہیں اور جو بے گناہ ہیں. کیونکہ یہ بھی پریکٹس رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کے اوپر بھی آپ کا یہ ایف آئی آر کاٹتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو ان کے کورٹ لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرے, پولیس کو کس طرح سے غلط ثابت کرے, کیونکہ آج کل جو ہے پولیس نے بھی اپنی ایک بدماشی لگائی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے آپ جیسے میں جرائم پیشہ افراد کی بات کر لوں تو ان کی سرپرستی زیادہ تر آج کل جو ہے پولیس کر رہی ہے. تو ان کے خلاف کون کون سے سیکشنز جو ایڈ ہوتے ہیں, ان کے خلاف کیسے قانون کارروائی کرتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, 9C یہ نارکوٹکس کا پورا اسپیشل ایک لا موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, پولیس جو ہے وہ سرپرستی کرتی ہے تو یہ پولیس اپنی وائلیشن کرتی ہے جو ڈیوٹی پرفارم کرنے کا ان کو. تو ان کا کام ہے کہ ان منشیات پرستوں کو یہ جو سرپرستی کر رہے ہیں اور یہ جو بیچ رہے ہیں اور یہ جو پی رہے ہیں یہ سب لوگوں کے خلاف پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے. ہمارے پاس پورا قانون موجود ہے. ہم اسپیشلی پولیس کی میں آپ کو تھوڑی چیزیں جو گراؤنڈس ہیں وہ تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس اسپیشلی ان کیسز میں جو بے گناہ ہوتے ہیں, جو لوگ جن کو لگتا ہے کہ یہ بے گناہ ہیں, وہ پولیس کیا کرتی ہے کہ منشیات پروڈیوس کرواتی ہے ان لوگوں سے. اور وہاں پہ کوئی بھی کیونکہ یہ لا ہے کہ اگر کوئی بھی ریکوری ہو نا کہاں سے مطلب منشیات کی ریکوری ہے وہ ریکوری ہو رہی ہے تو آپ کو کامن سٹیزن ایز اے وٹنس طور پہ لینے چاہیے. اس کو کہتے ہیں 103 CRPC کی وائلیشن. پولیس کیا کرتی ہے کہ اپنے لوگ جو ان کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں, ان کو ایز اے وٹنس طور کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ پولیس پرسن آر کمپیٹنٹ وٹنس, لیکن عام تاثر یہ جاتا ہے کہ اگر پولیس ہی وٹنس ہے, پولیس نے ریکوری کرنی ہے تو دیر مائٹ بھی ایک ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ انہوں نے خود چرس ڈالی ہو یا کوئی جو نارکوٹکس سبسٹنس ہے یہ خود ڈالے ہوں. تو یہاں پہ پولیس والوں کو یہ مطلب ہوتا ہے کہ پراپر اگر فورم ایجاد اس کے اوپر عمل کیا جائے تو کوئی بھی بندہ اس نارکوٹکس
کیس سے آگے نہیں جا سکتا. ان ساری چیزوں کو فلفل کیا جائے, پرائیویٹ وٹنس ایسوسیٹ کیے جائیں, اس کی کیمیکل ایگزامینیشن ہونی چاہیے. جو آپ برآمد کرتے ہو چرس ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کی آپ کیمیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے جو بہت ٹائم لیتی ہے. تو یہی سجیشن ہے کہ اس کو ٹائم پہ کیا جائے, سارے پروویژن آف لا کو کمپلائی کیا جائے, اور پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو رپورٹ کرے, لوگوں کو پکڑے, کیونکہ یہ واحد کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے. مطلب لوگ نہیں آتے آپ کے پاس کہ یہ ہوتے ہیں, لوگ بھی آتے ہیں, کسی کے اوپر بار نہیں ہے, لیکن یہ پولیس دوران گشت اگر کسی کو دیکھ لیتی ہے, پکڑ لیتی ہے, تو اس میں اسٹیٹ مدعی بن جاتی ہے, یعنی اسٹیٹ کمپلینٹ بن جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی, کہ اپنے کیس کو پروو کریں. اگر وہ پروو نہیں کرتے, وہ آپ کے چھوٹ جاتے ہیں لوگ, اور وہاں جا کے وہ وہی کام شروع کر جاتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پینے والے کے خلاف بھی جو ہے اس طرح کے سیکشنز ہیں, جی. تو وہ کیسے سیکشنز ہیں؟ کیونکہ ہمارے آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ راتوں میں جو ہے گیدرنگس کے دوران جو ہے وہ مطلب گیدرنگز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈرگز وغیرہ وہ لیتے ہیں, تو وہ کتنے سال کی ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ کون کون سے سیکشنز ان کے اوپر لگتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نارکوٹکس کا قانون 1997 کا اسپیشل ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ جو لوگ چرس بیچتے ہیں, جو لوگ چرس پیتے ہیں, ان کی کوانٹٹی کے بیس کے اوپر سیکشنز لگتے ہیں. ہمارا سپوز اگر آپ کی 9A ہے سیکشن, تو اس کی کوانٹٹی 200 سے 100 گرام سے 200 گرام 300 گرام ہے. پھر آپ کی 9B آ جاتی ہے, وہ ایک بارڈر لائن پہ آ جاتی ہے, 1000 گرام تک اس کا ہو جاتا ہے, 1000 گرام سے اوپر. پھر آپ کا 9C آ جاتا ہے, وہ 1700 1800 1500 گرام سے 100 گرام سے آگے, پھر جو بھی 1 کلو 2 کلو 5 کلو جو بھی ہے وہ 9C میں آتا ہے. پھر اس کی سزا بھی ویری کرتی ہے. اس میں 9A کی اتنی سزا نہیں ہوتی, مطلب 9C کی جو ہوتی ہے وہ اپ ٹو, جو اگر جیسے کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کی سزا موت تک, اور یہ لائف امپریزمنٹ تک بھی سزا اس کی موجود ہے. اور یہ سارے سیکشن جو ہے نارکوٹکس کے یہ ڈیل کرتے ہیں انہی چیزوں سے. جو چیز کوئی کسی کے پاس بھی چرس برآمد ہوئی, کسی کے بھی چرس برآمد ہوئی, کوانٹٹی ہوتی ہے 100 200 500 1000 1500 جتنے بھی ہو. اسپیشلی میں یہ کیسز ڈیل بھی کرتا ہوں. 2200 گرام چرس میں ہم نے بہت ساری بیلیں بھی کروائی ہیں. وہ بیلیں اس لیے ہوتی ہیں, اب نارملی ایک تاثر ہے, دیکھیں ایک پورا پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں. قانون جنہوں نے بنایا ہے وہ اندھے نہیں ہیں, انہوں نے ایک لاجیکل ریزننگ کے بیس کے اوپر قانون بنایا ہے. بالکل. جب آپ اس طرح کی کیسز جب آپ کے پاس آتے ہوں گے, اور جب آپ اپنے جو ہے کلائنٹ کو مطلب اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کیس ظاہر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ کے حق میں کیس آ جائے تو کیا آپ کا جو کلائنٹ ہے آپ اسے سمجھاتے ہیں؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری ایک پریکٹس بھی ہے, اور ہمارے وکیلوں کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور ان کو فیئر صلاح دیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جو آتا ہے, ہم کیس کو پڑھتے ہیں, ہم کیس کو دیکھتے ہیں. یہ بھی ہم پہ اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ ہم کرمنل کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں, کرمنل انٹل کرمنل نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر الزام ثابت نہ ہو جائے. یہ میرا کام ہے, یہ میرا پیشہ ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے, اگر اس کا میں دیکھتا ہوں کہ اس کی فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, اور ایف آئی آر میں لیکوناز ہیں, جو آپ کے گواہ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وہ نہیں ہے, تو ایک بندہ جیل میں آ کے سڑتا ہے, تو یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا لا مجھے پرمٹ کرتا ہے کہ میں فیئر پریکٹس کے اوپر, فیئر چیزوں کے اوپر, جو ایف آئی آر غلط کٹی ہے, ایف آئی آر میں لیکوناز ہیں, ان کو لے کے میں اس کی جو ہے وہ بیل کرواتا ہوں. تو یہ کیسز جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہم پہلے ایف آئی آر کو دیکھتے ہیں, ہم پہلے لا کو دیکھتے ہیں. اگر اس میں کوئی ایسے لیکوناز ہوتے ہیں جو کہ پولیس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, یا پولیس انٹینشنلی بھی کرتی ہے پیسے لے کے, تو پھر اس بندے کا رائٹ بن جاتا ہے کہ ہم اس کا کیس لڑیں. اور کیس لڑنا یہ بینگ اے وکیل میرا پیشہ ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ جوڈیشری کا یہ اور وکیلوں کا یہ ایک پلر ایسا ہے سوسائٹی کا, جس میں اگر ہم نہ ہوں تو پھر انصاف کی فراہمی کیسے ہو. لوگ پولیس سے مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ گورنمنٹ سے مایوس ہو جاتے ہیں, پھر ہم وکیلوں کے پاس آتے ہیں, پھر ہم جا کے ان کا وہ انصاف جو ہے وہ ان کو انصاف دلانے کی ایک سیڑھی بنتے ہیں. ہم اسٹوری ٹیلر ہیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں, وہ کورٹ تک پہنچاتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں تھرو لا کے اوپر.
تو پھر جا کے ان کو جو بھی اگر ان کا انصاف بنتا ہے، اگر ان کا رائٹ بنتا ہے تو ان کو رائٹ ملتا ہے، اگر نہیں بنتا تو ہم ان کو نہیں ملتا، کورٹ جو ہے ان کو دیتی ہے. جو بچے اور بچیاں والدین کی مرضی کے خلاف کورٹ میرج کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا؟ اصل میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قانون میں تو یہ ہے کہ 18 سال جو ہے وہ ہماری ایک فارمل ایج ہے جس کے بعد ہم اپنی مرضی سے اسلامک طور کے اور ڈیموکریٹک طور پہ بھی میرا رائٹ ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بینگ اسلامک کنٹری بھی ہیں، پیوبرٹی ایج بھی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر میری پیوبرٹی 13 سال 15 سال تک ہوتی ہے اور میں اپنی مرضی سے شادی کرتا ہوں یا وہ لڑکی کرتی ہے تو اس کے اوپر ایک چائلڈ جو میرج رجسٹریشن ایکٹ ہے ایک، اس کے اوپر آپ ماجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں، لیکن وہ جو شادی کرتے ہیں وہ پھر 164 کا جب ان کا بیان جو ماجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان ہوتا ہے، وہ پھر بیان میں اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ سر میں بالغ ہوں، کوئی میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے اپنا، تو اس کی بیس پہ جج صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر ہوتی ہے، نارملی 365B کا جو سیکشن ہوتا ہے کہ اغوا کیا گیا لڑکی کو، جو نارملی والدین کرواتے ہیں، وہ پھر کوائش ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں کیونکہ وہ لڑکی اپنا خود بیان دیتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ایشوز بینگ وکیل سٹی کورٹ کے ہم پریکٹس کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہاں پہ یہ ایشوز بڑے آتے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ کے آتی ہیں، پھر آ کے یہاں پہ کورٹ میرج کر لیتی ہیں، پھر ان کے والدین آتے ہیں، والدین آ کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ 164 ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا لڑکی خود مجسٹریٹ کو بیان دیتی ہے. تو وہ کیس لڑکی کے حق میں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ لڑکی کے حق میں اس لیے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پیبرٹی پیریڈ سے اور ڈاکومنٹ کی سپورٹ، میڈیکل ڈاکومنٹ کوئی بھی ہوگا، اس کی جو ہے نا وہ اس کی بیس پہ جج صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ بھائی میرا 164 ریکارڈ کیا جائے، اور 164 کی ایویڈنٹری ویلیو بہت ہے ہمارے پاس، اور اس کی بیس پہ کورٹ بھی باؤنڈ ہے نا. دیکھیے اگر کوئی بندہ پیبرٹی ایج ہے وہ اپنے سارے ڈاکومنٹ لگاتا ہے اس چیز میں، تو ادر جو آپشن ہے والدین کے اوپر وہ یہی ہے کہ چائلڈ میرج رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جا کے ماجسٹریٹ کو درخواست دیں کہ اس کی ایج اتنے نہیں ہے. نارملی ہم وہ پروسیجر اپناتا نہیں ہے، ہم پروسیجر یہ اپناتے ہیں کہ 164 میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب 164 میں لڑکی بیان دیتی ہے اپنے شوہر کے حق میں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ والدین کے حق میں دے تو شوہر کو پھر زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے، 14 سال کی اس کی سزا ہوتی ہے. ہاں، تو یہ لڑکی کے اوپر بیسڈ ہے کہ وہ کیا بیان دیتی ہے، وہ پیبرٹی ایج میں ہے، 18 سال کی ہے نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہم فیملیز ایشوز میں دیکھنی پڑتی ہیں. والدین جو ہیں جو بچی کو اتنے سے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، ان کے کچھ خواب ہوتے ہیں کہ وہ خود اس کو رخصت کریں، تو ان کا کوئی رائٹ نہیں رہتا اس وقت قانون کے آگے کہ وہ کوئی اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے قانون میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں قانون والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے اس میں. نہیں، والدین کو بالکل حقوق ہے. ہمارا تو اسلامک لا ہے، ہم تو والدین کے لیے اسلامی کے طور پہ بھی اور لا میں بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایشو یہ ہے نا کہ آپ والدین ایک تربیت ہوتی ہے، ایک تو قانون سے ہٹ کے میں آپ کو تھوڑی چیزیں بتاتا ہوں کہ ایک میرے گھر کی تربیت ہے. میں اپنے بچوں سے اتنا فرینڈلی ہو جاتا ہوں، یا کوئی بھی بندہ اپنے بچوں سے اتنی فرینکنیس رکھے یا اتنی چیزوں ان کے ساتھ رہے کہ ہر چیز وہ ڈسکس کر سکے ان کے ساتھ. جہاں پہ یہ چیزیں جو مورالٹی ہے، یہ جو پرورش ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ چیزیں، ایک ایسے کیس بھی ہمارے پاس آیا تھا جس کی میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی کورٹ لیول تک ایک استاد نے اپنی شاگرد کے ساتھ شادی کی تھی، جبکہ استاد کا ماں باپ کا اب کی طرح رتبہ یہ شادی تو منع نہیں ہے، یہ قانون میں نہیں ہے کہ شادی کوئی استاد یا کوئی، لیکن فارملٹی طور پہ جو استاد ہوتا ہے وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے، بینگ جو ہے نا سول فادر کنسیڈر کیا جاتا ہے اپنے اس کا. تو مورالٹی لیول پہ یہ شاگرد کے ساتھ شادی کرنا ایک سوسائٹی میں مسئلہ ہوتا ہے.
تو ہمارے پاس یہ ہے کہ 18 سال کا قانون بنا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات رکھیں کہ وہ بچے ان سے کوئی بھی چیز فیصلہ لیں تو ان سے ڈسکس کر کے بالکل لیں. فرینک رہیں، ایک اچھا ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ہم جو ہے گفتگو کا سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رکھیں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم ظفر صاحب سے کریں گے. کرایہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، ان کے کیا کیا حقوق ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا ماحول رکھنا چاہیے کہ وہ آپ سے ہر بار ڈسکس کریں. آپ لوگ ڈسٹینس مینٹین کریں گے تو وہ پھر اپنی دوست بنائیں گے، وہ ان سے وہ ساری چیزیں شیئر کریں گے. اور دوست جو ہیں وہ آج کل کے جو دوست ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح مشورہ نہیں دیتے، وہ بلکہ آپ جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس غلطی کو وہ آپ کی پسند کرتے ہوئے کہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو اپنا دوست بنائے. ظفر صاحب میں بات ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ ایک پرورش کا بیسک پرنسپل ہے. بالکل. آپ اپنے سوسائٹی میں نارملی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایلڈرلی ٹریٹ کیا جائے، ہماری ریسپیکٹ ہو. ریسپیکٹ تو نیچرلی ہوگی جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو ہر چیز میں آپ ان کو وہ سکھائیں گے، ہر چیز وہ کریں گے تو نیچرلی یہ نیچرل فنامنا ہے کہ اچھا، آپ کی وہ کیونکہ ریسپیکٹ سوری بھی میں ہوگی. آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں. والدین تو ظاہر ہے اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کریں. لیکن آج کل کے بچوں نے خود ہی جو ہے نا دوریاں اختیار کی ہوئی ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں نا، آج کل ہم نہ صرف بچے بلکہ والدین بھی بہت بزی ہو گئے. جی. آپ اپنے بچہ ایسی چیز ہے جس کو آپ جہاں پہ مولڈ کریں گے وہ وہاں پہ ہو جائے گا. آپ اس کو اگر سوشل میڈیا اور اس طرف راغب کریں گے وہ اس طرف ہو جائے گا. بچے کو اگر آپ شروع سے ہی اپنی وہ تربیت اور اپنا وہ ٹائم، اپنی وہ چیزیں سکھائیں گے تو بچہ اس طرف جائے گا. یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ ہم والدین یہ ان والدین کا قصور ہے جو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اسپیشلی ان کو اپنے حساب سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ اسکول میں بھی جائیں کہ جی، یا جو پریپ کے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی والدین دیکھیں، آپ صرف ٹیچر کے آسرے نہیں چھوڑ رہے ہوتے. وہ بچے والدین خود جاتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سے شروع سے ان کی پرورش اچھی کرتے ہیں تو آگے چل کے اس ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں. وہ ایک پارٹ پلے کرتے ہیں ان دا پروگریس آف دس کنٹری. بالکل. تو میں یہ بھی ایک ریکویسٹ بھی ہوگی اپنے سوسائٹی سیگمنٹ آف سوسائٹی اسپیشلی جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں ہمارے، تو ان کے بچے حالانکہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. والدین ان کو وہ ٹائم دیں، والدین ان کو وہ چیز سکھائیں. اور ہمارے رورل جو لوگ ہیں وہاں پہ بہت بڑا پیار ہے، وہاں پہ ویلیوز بھی ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بچوں کو اور زیادہ اپرچونٹی ملے اور ان کو ٹائم ملے اور ان کو چیزوں کا پتہ چلے تاکہ وہ بھی ایک جو پارٹ پلے کریں اس سے زیادہ آگے آ جائیں. بالکل ظفر صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایز اے لائر طلاق کے کیسز بھی آپ جو ہے دیکھتے ہوں گے. تو طلاق کے کیسز کس طرح کے زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ اس طلاق کا ریشو کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان لڑکیاں وہ اپنے گھروں میں جا کے واپس بیٹھ رہی ہیں. اور آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ ایز اے لائر آپ جب وہاں پہ کورٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، تو کون کون سے کیسز جو طلاق کی کن وجوہات کی بنا پہ طلاق جو ہے ہو رہی ہیں آج کل؟ دیکھیں، میں نے جب کراچی میں پریکٹس اسٹارٹ کی نا تو مجھے کراچی کے دو بڑے ایشوز لگے. ایک مجھے ٹریفک لگا اور دوسرا یہ طلاق کے ایشو لگے. ٹریفک کا تو نہ ختم ہونے والا ایشو ہے. تو اصل میں اپارٹ فرام دا جوک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایکچولی شاک بھی ہو جاتا ہوں کہ نوجوان کپلز جنہوں نے ابھی شادی کی ہوئی ہے وہ طلاق کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور ججز اور وکیل جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں آپس میں کوئی صلح ہو جائے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کنسلیشن ہو جائے، لیکن وہ کنسلیشن نہیں ہوتی. اب یہ ایشوز یہاں پہ یہی ہے کہ یا تو لوگ یا والدین اپنے بچوں سے مرضی
کنفرم نہیں کرتے، کیونکہ آج کل کے بچے وہ بچے نہیں رہے جس سے آپ وہ چیز نہیں پوچھے. اور اسلام میں بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے بچی سے یا بچوں سے پوچھیں کہ آپ کہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی کاسٹ سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آج کل بھی یہ ایشوز ہیں آپ کے اربن ایریاز میں بھی کہ لوگ اپنی کاسٹ سے اوپر کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتے. لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں کے علاوہ باہر شادی نہیں کرتے اور اپنی مرضی اپنے بچوں کے اوپر تھوپتے ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ کراچی ایک 5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایشو بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ جو ہے نا طلاق کے ایشوز ہم نے بہت ڈیل کیے ہیں، ہم نے بہت دیکھے ہیں. اسپیشلی ہمارا جو اس میں رول ہوتا ہے بینگ ایڈوکیٹ، وہ ایک ان کو سمجھانے والا رول ہوتا ہے. ان کے کیس تو ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنا کیس جب تک اس کو کورٹ اور وکیل جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں تو پھر نارملی ہمیں فیس ملتی ہے اپنے کام کی، تو ہم اپنے کلائنٹ کے اس میں ہوتے ہیں. اگر نہ کریں تو ہم پھر بھی جو ہے وہ بینگ لائر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرے، کیونکہ جو کلائنٹ کا انٹرسٹ ہے وہی ہمارا انٹرسٹ ہے. لیکن جہاں پہ جو چیز حق اور سچ کی آتی ہے تو وہاں پہ ہم بولتے ہیں، ایون اپوزٹ سائڈ سے بولتے ہیں. تو تبھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا گھر نہ ٹوٹے. کسی کی چھوٹی سی مسٹیک کے لیے کسی کا گھر ٹوٹ جائے گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں یہاں پہ ایشوز جو ہے نا دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے بینگ اے سوسائٹی ان چیزوں کو کم کرنا پڑے گا. لا تو اس پہ فلیٹ ہے، لا تو اس میں یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ کھلا لے لو، ہسبینڈ کو نہیں رہنا وہ ڈائیورس دے دے. لا تو اس پہ اوپر فلیٹ ہے، لا کو ہیومن بینگ یہ نہیں بات ہے. آپ نے ٹھیک کی، لیکن کیا وجوہات ایسی بنتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نوعیت آ جاتی ہے؟ میں آپ کو یہی بتاؤں نا کہ یہ جو سارے ریزنز ہیں یہ اس لا کی کیٹیگری میں نہیں آتے. لا تو بنایا گیا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ چیزیں اپنے ان کے والدین کی ہوتی ہیں، اسپیشلی وہ ان کی جب شادی کرتے ہیں ان کی مرضی نہیں پوچھتے. کسی پڑھی لکھی کی شادی اپنے کزن جو کہ ان پڑھا ہو، جو ان ایجوکیٹڈ ہو، جس کی سوچ اس سے نہیں ملتی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں کر دیتے ہیں، اور بہت سارے یہ ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ تو لا سے یعنی کہ آپ الگ سائڈ پہ، یہ سوسائٹی کے ایشوز ہیں. سوسائٹی میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. پھر جب یہ ایکشن ہوتا ہے یا جو آپس میں ان کی نہیں بنتی اور تشدد ہوتا ہے اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لا ان کو آ کے پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر ان کو یہ اپرچونٹی، ان کے بیسک رائٹس ہیں یہ سارے کہ وہ آئیں، جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہیں، جس کے ساتھ نہیں. میں اپنی مرضی آپ کے اوپر کسی اسلام بھی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کے حقدار ہیں. لیکن وہ آپ کو میں بتاؤں نا کہ یہ دیکھو نارملی آپ بھی سوچو طلاق ایک برا عمل ہے، ہم اس کو ہمارے اسلام میں نہیں اچھا سمجھا جاتا. اور اس کو بھی اسلام میں بھی ایک بیڈ عمل انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کو حق ہے اگر کوئی بندہ واقعی تشدد کرتا ہے، کیونکہ گراؤنڈس ہوتے ہیں، ایسے کھلا نہیں ہوتی. ہمارے یہاں گراؤنڈس ہوتے ہیں پورے کہ بھائی اگر 4 سال سے بندہ نہیں آ رہا گھر پہ، کوئی میٹریمونیل جو ہے وہ اسٹیپس پیدا نہیں کر رہا، 2 سال سے مینٹیننس نہیں دے رہا، یہ سارے جو ہے وہ گراؤنڈس ہیں. ان گراؤنڈس کی بیس پہ ہم جو عورت ہے وہ کھلا کلیم کرتی ہے. مرد ہے وہ اگر طلاق دیتا ہے، ان کا یہ قانون تو فیسیلیٹیشن کے لیے. بالکل. اچھا، جب اگر جیسے کوئی عورت نے خلا لے لیا اور اس کے بچے بھی، وہ بچے بھی اسی کے پاس آ گئے، اسی کسٹڈی میں، تو وہ شوہر سے کب تک جو ہے اپنا مطلب اپنے بچوں کا خرچہ مانگنے کی حقدار ہے؟ اصل میں بچے کی ایج جو ہے نا کسٹڈی کی، والدین وہ اگر 14 سال کا بوائے، بیبی بوائے ہے تو وہ پھر ہسبینڈ اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور 16 سال کی گرل ہے تو پھر ہسبینڈ اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے. یہاں تک ویسے تو اولاد جو نارملی ہوتی ہے اس کو تو ٹل اینڈ تک آپ کو یہ مینٹین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو بچے ہوتے ہیں، جب یہ کسٹڈی کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس تک تو لازمی کرنا ہے. یہ تو مطلب یہ کہ بچے جب تک جوان نہ ہو جائیں، اپنا نہ کمائیں، تب تک پیرنٹس کو جو ہے وہ لازمی اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس سے کم بچے ہوتے ہیں جب وہ جو وائف ہے وہ چلی جاتی ہے تو وہ مینٹیننس کلیم کرتی ہے اور کورٹ مینٹیننس دیتی ہے بچوں کو. یہ ایج ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو بتایا، اس ٹائم پیریڈ میں ان کو دینا ہوتا ہے. یہ تو یا تو ہسبینڈ کسٹڈی مانگے تو مینٹین خود کرے گا، یا تو اگر ان کے پاس ہے تو اس کو مینٹیننس دینی پڑے گی. صحیح.
پاکستان میں سب سے زیادہ کون سے قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ کون سے قانون میں؟ کس قانون میں عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیکھیں عمل درآمد تو ایز سچ اگر عمل درآمد ہوتی تو ایسے یہ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں لاز بہت ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن بہت کم ہے، بہت کم ہے. یا 25% سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہماری امپلیمنٹیشن ہے. آپ کیا یہ قانون کہ کسی کے گھر کے آگے آپ کو کچرا بھی نہیں پھینکنا چاہیے، یہ بھی قانون ہے ہمارے پاس. بالکل ایسے ہی آپ کسی کو تو تکلیف دے رہے ہمارے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پوری کراچی میں آپ دیکھیں کچرا ہمارے ہے، تو پورا کچرا ہے، کراچی کا گاربیج گاربیج بنا بنا ہوا ہوا ہے. ہے. آپ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری، گورنمنٹ کی چھوڑیں، آپ کے پڑوسی کی ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کے آگے گاڑی پارک نہیں کر سکتا، ایلیگل ریسٹورینٹ میں آتا ہے. آپ کو ریسٹورینٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کی ایک پبلک سڑک ہے، اس کے اوپر گھر کے آگے گاڑی نہیں کر سکتا، گھر کے آگے کچرا نہیں پھینک سکتا. تو قانون تو ہمارے پاس بہت ہے، قانون تو ہر چیز پہ اوپر قانون بنا ہے ہمارا. اور امینڈمنٹ ہوتی ہیں صحیح. ہر چیز پہ. آپ دیکھیں کتنی امینڈمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، 25 امینڈمنٹ ہو گئی ابھی تک. اچھا. اور جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ایشو ہے تو وہاں پہ ہم امینڈمنٹ ڈال دیتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ آئی 305 میں، 305 پاکستان پینل کوڈ کا ایک سیکشن ہے. اس پہ میں آپ کو تھوڑا کر لوں. اس پہ ایشو یہ ہے کہ اس کا یہ ڈیل کرتا ہے ولی کے ساتھ. ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہو. فار سپوز اگر کسی نے اپنی بیٹی کو کارو کر کے مار دیا، کاروکاری کر کے، تو اس کا ولی جو ہوگا پہلے پیرنٹس ہوں گے، بعد میں گورنمنٹ بنے گی. اب ہوتا کیا ہے، جب ولی میں اس کے پیرنٹس بنے گے تو جس بھائی نے اپنی بہن کو مارا ہے وہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور باہر آ جاتا ہے وہ. اس بیس پہ آپ کے کاروکاری کے ایشوز ہوئے بہت. اب انہوں نے گورنمنٹ نے یہ چینج کیا ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ڈان اخبار میں، جسٹس فار آل. صحیح. اس میں قندیل بلوچ کے لیے تو انہوں نے ایک قانون، ایک الگ لا کے طرح ٹریٹ کر رہے تھے اور بقایا لڑکیوں کو الگ لا کے طرف ٹریٹ کر دی. پھر انہوں نے ایک امینڈمنٹ لائی کہ ولی جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے، اسپیشلی ان مرڈر کیس، اسپیشلی کاروکاری کیس، آنر کلنگ پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہاں پہ ولی جو ہے وہ گورنمنٹ بنے گی پہلے. اچھا، مطلب کوئی انصاف نہیں ہوگا اس میں، جو سزا کا جس نے کرائم کیا ہوگا ہاں اس کو اس کی سزا تو ملے گی. گورنمنٹ تو اس کو معاف نہیں کرے گی نا، پیرنٹس تو معاف کر دیں گے، ہمارا بیٹا ہے چلو غلطی ہو گئی. گورنمنٹ تو معاف نہیں کرے گی نا. ابھی یہ امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے اور اٹس اے گڈ تھنگ. کرپشن، جو بندہ کرپشن کرتا ہے اس کی کتنے سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں کرپشن فال کرتا ہے تقریباً 4-5 چیزوں میں. ایک آپ کا اینٹی کرپشن لا ہے، ایک آپ کا نیب لا ہے، ایف آئی اے اس میں انوالو ہے. نیب کا جو قانون ہے، نیب آرڈیننس جو ہے وہ 1999 والا، اس میں سیکشن 9 جو ڈیل کرتا ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ. اس میں کرپشن کے جتنی بھی آپ کے، اگر آپ نے اپنی آمدنی سے زیادہ اثاثے بنائے ہیں تو وہ پھر اس سیکشنز میں آ جاتے ہیں، جس کی 14 سال تقریباً سزا ہے. اور اس میں ہمارے تقریباً میجر پولیٹیشین جو تقریباً آ گئے ان کے اوپر یہ کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی تھوڑی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کسی کو اتنا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ انکوائری. بلکہ میں تو یہ گورنمنٹ کو سجیشن دیتا ہوں کہ آپ یہ جو قانون ہے یہ بہت پرانا ہے ہمارے پاس، اس کو آپ رینیو کریں. پہلے آپ انویسٹیگیشن کریں تاکہ میں اگر 1 سال رہا ہوں کسی جیل میں اور اب میں آ کے میرے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا تو یہ 1 سال جو میں جیل میں رہا ہوں یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ بالکل. یہ ایک اس طرح کی ایک سٹوری بھی آئی تھی باقاعدہ، ایک بچے کو بغیر کسی اس کی جرم کے اس کے اوپر جو ہے مرڈر کا کیس جو ہے داخل کیا. اس کی اگر وہ بچہ ہوگا 14 ایئرس کا وہ بچہ تھا، باقاعدہ ٹی وی پہ بھی یہ اس پوری اسٹوری آپ کو بھی دیکھی ہوگی، سنی ہوگی آپ نے. تو اس طرح کی پھر اس کی پوری زندگی گزر گئی. اس زندگی گزرنے کے بعد جب وہ باہر آئے، اس کے سارے رشتے دار اس سے دور ہو گئے سب، اس کے والدین ان کا انتقال ہو گیا. جب اس سے باہر آئے اس کو ایک بہت بڑا چینج نظر آیا. جو بچہ 12-13-14 سال کی عمر میں جیل گیا اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنی زندگی پوری گزار کے باہر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جرم بھی کوئی ثابت نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت مطلب آپ نے تو اپنی پوری اس شخص کی پوری زندگی آپ نے ڈیمیج کر دی، برباد کر دی. میں دیکھو نا، یہ نارملی جو ہے وہ بھی ایلیگیشن ہمارے اوپر لگتا ہے کہ وکیل ہیں اور کورٹ ہے. میں آپ کو اس کو بھی بالکل کلیئر کر دوں کہ دیکھیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماڈل کورٹس بنائی، ٹھیک ہے نا. یہ اسٹیپس لینے چاہیے تھے گورنمنٹ کو
کہ ججز کی تعداد بڑھائیں, کورٹوں کی تعداد بڑھائیں. ایک ایک جج کے پاس کتنے کتنے کیسز ہوتے ہیں, ایک ایک وکیل کے پاس. کراچی میں آپ دیکھیں ایک ایک وکیل کے پاس 3 4 4 جونیئر ہیں جو سینئر وکیل ہیں, پھر بھی کام جو ہے اس کا لوڈ زیادہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ججز کی تعداد بڑھائیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ لاز جو ہیں وہ اپڈیٹ کریں, تاکہ یہ جو معاملات ہیں سارے جو ہمارے اوپر ایک بلیم آتا ہے کہ یہ وکیل جو ہیں یا ججز جو ہیں وہ امیڈیٹلی انصاف فراہم نہیں ہو سکتا, تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے, ہمارے اوپر نہیں آتی. کیونکہ ہمارے اوپر الٹیمیٹلی جتنا ہمارا سٹاف ہوگا, جتنے ججز ہوں گے, اتنے طریقے سے وہ بھی انسان ہیں, وہ کورٹ کو اس حساب سے چلائیں گے جتنی ان کی اسٹیمنا ہوگی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کورٹیں بڑھائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز ڈیوائڈ کریں, اور جلدی امیڈیٹلی جسٹس جو ہے وہ ٹو دی ڈور اسٹیپس پہنچانا چاہیے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی. بالکل. ہم کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جب اس کے اوپر غلط بندے کے اوپر مطلب ایک جو بندہ ہے وہ بالکل صحیح اور اس کے اوپر ایف آئی آر آپ نے کر دیا, اس کی تو پوری زندگی جو ہے وہ برباد ہوگی, کیونکہ اب آن لائن سسٹم بھی ہو چکا ہے. جی جی اور بعد میں جب جرم ثابت ہوتا ہے, مطلب جرم ثابت ہو یا نہ ہو, اس کے بعد وہ بندہ کلیئر بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے, لیکن جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو جب آن لائن سسٹم جب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ایف آئی آر پوری جو ہے وہ کر دی جاتی ہے, تو اس کے بعد جب ملازمت میں کتنا جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آن لائن لوگ جو ہے ڈاٹا آپ کا وہ سرچ کر لیتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی فرم میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو جو ہے آپ کی وہ پورا جو ہے کرمنل جو ریکارڈ ہے یا اگر آپ کا نہیں ہے وہ کون سا وہ کہا جاتا ہے سرٹیفکیٹ, کریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں کتنی مشکلات فیس کریں گے. لیکن ہم جو ہے ایک بریک لیں گے, ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, کیونکہ بہت ساری اس طرح کی جو ہے میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ ہے, اور وہ جب جاتے ہیں کسی بھی فرم میں تو بولتے ہیں آپ کا کریکٹر صحیح نہیں ہے, ہم آپ کو اپنے پاس نوکری نہیں دے سکتے, چاہے وہ چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو, لیکن جرم تو جرم ہوتا ہے. بریک کا وقت ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بریکس پہلے بات کر رہے تھے ایک بندہ جب اس کی ایف آئی آر ہو جائے بغیر کسی جرم کے, اس کی ایف آئی آر ہو جائے اور بے شک وہ بعد میں ضمانت لے لے, لیکن پھر اس کی پیشیاں جتنی بھی چلیے کیس جب بھی آپ کا جرم ثابت ہو یا نہ ہو, لیکن اس دوران اگر وہ ضمانت پہ, اور وہ کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے کہ نوکری تو آپ نے کرنی ہے, آپ کی بھی فیملی بھی ہے, آپ اگر آپ جو بھی آپ نے جاب کرتے ہوئے, یا آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نے اپنی یونیورسٹی یا کالج میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کرمنل, کیونکہ آج کل کے دور میں ایف آئی آر وہ آن لائن ہو رہی ہیں, تو ان کا جب کرمنل ریکارڈ جو اگر آپ کے کالج یونیورسٹی یا آپ کسی بھی فرم میں آپ جاتے ہیں وہاں پر جا کے وہ آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ یا وہ خود بھی چیک کروا لے کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اس سے کتنے مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے. ہم ظفر صاحب سے اس کا سوال کریں گے کہ یہ اس طرح کی جو کیسز ہیں جب جرم ثابت ہوتا ہے تب تو پتہ چلے گا نا کہ وہ مجرم نہیں تھا, اس کے اوپر غلط اس طرح کے جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی, لیکن اس دوران جو ہے وہ اس کی تو پوری زندگی وہ خراب ہو گئی. سر میڈم آپ کو میں یہ دیکھیں نا یہ بتاؤں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کوئی پیس آف ایویڈنس نہیں ہے. ایف آئی آر کا مطلب, ایف آئی آر کی یہ چیز ہے ٹو سیٹ دا لا ان موشن. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا قانون تھوڑا الٹا ہے, ہماری انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے, جس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میں جتنا میں نے یہ ساری چیزیں پروسیس دیکھا ہے, قانون میں ہمارے پاس ہے ایک چیز جو کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس کی. اگر میرے اوپر کسی نے غلط پرچہ کاٹا ہے تو اس کے اوپر 182 کی کاروائی ہوتی ہے پوری, کہ بھائی آپ نے ایک پبلک سرونٹ کو غلط انفارمیشن کیوں دی, کیونکہ ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, وہ بیسڈ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر بھی بہت سارے کیس لاز ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہو جائے تو آپ کا کام ہے کہ کلیکٹیو ٹینیجبل ایویڈنس آپ کو کلیکٹ کرنے ہیں, اس کے بعد آپ کو ان کو اریسٹ کرنا ہے. وہ اریسٹ کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. باقی یہ ہے کہ کریکٹر کی آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ایف آئی آر کٹ جائے ٹل اس کی کنویکشن یا ایکوٹل تک ہمارے پاس وہ ہم اس کو کبھی بھی
جو ہے نا وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ کرمنل ہے، صحیح. نہ ہی اس کا یہ ریکارڈ بنتا ہے. سی آر او ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ایف آئی جرم ثابت ہو جائے کورٹ میں تو دیٹ بیکمز دا ریکارڈ، پھر وہ ریکارڈ بن جاتا ہے پولیس فائل میں. لیکن سر آپ یہ دیکھیں جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، ایک این سی اور ایک جو ہے پکی ایف آئی آر کا بھی یہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی ہم بات کریں گے، لیکن جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تب پولیس والوں کی مجبوری ہو جاتی ہے اسے آن لائن کرنا. ہاں تو جب وہ آن لائن ہو جاتی ہے ظاہر ہے وہ تو ریکارڈ میں آ جائے گی، تو وہ تو پھر ظاہر سب دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا، اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب ایف آئی آر آپ کی چل رہی ہے تو آپ کا کرمنل ریکارڈ ثابت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. اوکے. جب ایف آئی آر ہماری چل رہی ہے، ہمارے ایف آئی آر کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، تب تک ہمارا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. کرمنل ریکارڈ تب بنتا ہے چاہے یہ آن لائن کریں، یہ صرف انٹیمیشن ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے ان کے اوپر یہ ایف آئی آر چل رہی ہے. صحیح نا، ابھی ثابت نہیں ہوئی، ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو تھوڑی مسکنسپشن ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہو گئی تو میرا جو ریکارڈ ہے یا جو میرا کریکٹر ہے وہ میں کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتا. میں نے ابھی کریکٹر سرٹیفکیٹ دلوائے بہت سارے لوگوں کو جن کے اوپر ایف آئی آر ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ ہم نے جرم کر لیا. یہ نہیں ہوتا. ایف آئی آر کا مطلب ہے ٹو سیٹ دا لا ان موشن، یعنی کہ جو پوری آپ کی مشینری ہے اس کو پھر انہوں نے انویسٹیگیشن کے پیچھے لگا دینا ہے. تو انویسٹیگیشن کے بھی کلاسز ہیں، اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، سی کلاس ہے. انویسٹیگیشن سی کلاس کینسر کلاس میں چلی جاتی ہے. انویسٹیگیشن اسٹیج پہ آپ کو پاس ریمیڈی ہے. اگر آپ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو وکیل ہونا چاہیے، قانون سب کو پڑھنا چاہیے. جس بندے کے اوپر ایف آئی آر غلط کرتی ہے نا اس کے پاس نمبر آف ریمیڈیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو 182 کی بتائی. اگر غلط ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ پریکٹس نہیں ہے ہمارے کورٹ میں، لیکن یہ ہے قانون میں ہے کہ اس کے خلاف کمپنسیشن آپ کو ملتی ہے، وہ چیزیں ساری ملتی ہیں. دوسری، اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے فوراً آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی آر غلط ہے تو آپ کے پاس 4-5 ریمیڈی ہیں. 249A کی اپلیکیشن ہے اگر ماجسٹریٹ کے پاس ہے، 245K کی اپلیکیشن اگر سیشن جج کے پاس ہے. ہائی کورٹ میں آپ 561A کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہو فار دا کوائشمنٹ آف ایف آئی آر، ایف آئی آر کو ختم کر دیں. اگر آپ اس میں سکسیسفل ہو گئے تو وہ ایف آئی آر ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس واقعی آپ سمجھتے ہیں اس کی جھوٹی ایف آئی آر اور کے پاس ثبوت آپ کے موجود ہیں تو کورٹ آپ کو پھر ریمیڈی دیتی ہے. 561A میں کورٹ اس کے ایف آئی آر کو ختم کر دیتی ہے اگر کورٹ کو لگے کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے. صحیح. ان کو اچھا، کوائش کر جیسے دیتی ہے. کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارے لڑکے اور جا رہے ہوتے ہیں باہر، ان کے پاس کچھ جو این آئی سیز نہیں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ٹریفک پولیس کا کام ہے. کیا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری جو پولیس ہے وہ گاڑی کے پیپر چیک کر سکتی ہے؟ اس کے پاس اختیار ہیں؟ دیکھیں، پولیس ہر ادارے کا ایک اپنا کام ہے. گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ادارے بنائے ہیں بیسڈ آن دیئر ورک کہ جس کا جو کام ہے. اب ایکسائز کا بندہ آ کے ایف آئی آر تو نہیں کاٹے گا، یا نیب کا بندہ آ کے آپ سے ریونیو تو کلیکٹ نہیں کرے گا، انکم ٹیکس تو نہیں لے گا. تو ہر کسی کا اپنا ایک اختیار ہے. ٹریفک پولیس کا کام ہے آپ کے گاڑی کے ڈاکومنٹ چیک کر، آپ کا لائسنس چیک کرنا. گاڑی کے ڈاکومنٹ تو ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پولیس کا لیکن کام ہے. ہماری پولیس جو ہے، ہماری جو، میں ٹریفک پولیس کی بات نہیں کر رہی، ہماری جو پولیس ہے وہ ڈاکیومنٹس بھی چاہیے ان کو، این آئی سی بھی چاہیے ان کو، لائسنس بھی چاہیے. وہ پورا باقاعدہ چیک کرتے ہیں اور پھر نہیں ملے تو وہ جا کے ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. میڈم میں آپ کو یہی بتاؤں نا کہ کرنٹلی پولیس کی اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاؤں. ابھی ہم کراس میں، وہ میرے پاس پڑا ہے آن دا ریکارڈ ہے، کراس میں میں کراس کر رہا تھا ایک پولیس والے کو. اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی انویسٹیگیشن کا ایک چیپٹر ہے سیکشن 154 سے لے کے سی آر پی سی کا 173 تک، کیا آپ کو یہ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا سر مجھے نہیں پتا. اچھا. پولیس کی اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے کہ اس کا یہ چلتے ہیں اپنی ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ بھائی پولیس کسی کو کھڑا کرتی ہے اور ڈاکومنٹ چیک کرتی ہے. کسی بندے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ذرا آپ کا یہ کام نہیں ہے. کام نہیں تو پولیس آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں اگر وہ اس طرح کی ان کے آگے بات کریں گے تو وہ ان کو پولیس کا کام نہیں ہے. میں جو آپ کو اسٹریٹ بدتمیزی فارورڈلی کرتے بتاؤں، ہیں اور پھر جو ہے وہ ایف آئی آر کی دھمکیاں دیتے ہیں. اور اگر وہ بہت زیادہ پولیس والوں کا جو ہے وہ ہو جائے، آپ کو ٹیمپرمنٹ ہائی ہو جائے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسے دیں تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. یہ ٹرینڈ بھی ہم نے بنایا. یہ دیکھیں نا، کچھ رسپانسبلٹی بینگ اے سٹیزن میری بھی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیس والے نے مجھے روکا ہے اور میں اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس کو 100 روپیہ دیتا ہوں تو یہ ایک میں ٹرینڈ بنا رہا ہوں.
کہ بھائی میں چیزوں کو ریز ہی نہیں کر رہا, میں اس سے سوال پوچھ سکتا ہوں بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے ڈاکومنٹ چیک کرنے والے, آپ مجھ سے آئیڈینٹی چیک کرو, میری آئیڈینٹی کہ میں کون ہوں, میں کوئی یہاں کا باشندہ ہوں, میں دہشت گرد ہوں, کون ہوں میں. پولیس کا کام ہے یہ, پکڑ لگاتی ہے, آئیڈینٹی کارڈ چیک کرتی ہے, ڈاکومنٹ چیک کرنا ٹریفک پولیس کا وہ بھی کام ہے. بالکل ان کے پیکٹ, جب آپ پیکٹ کی بات کریں تو ان کے ساتھ باقاعدہ ٹریفک پولیس موجود ہوتی ہے, ہماری رینجرز ہوتی ہے باقاعدہ. وہ اگر وہ کوئی ان کو لگتا ہے کہ مشکوک یہاں پہ ایکٹیویٹی ہے یا ہونے کا ان کو کوئی وہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کرتے ہیں, تو اس سب کی چیکنگ, سنیپ چیکنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز تو غلط نہیں ہے, لیکن مخصوصاً وہ کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں رات کے اندھیروں میں, وہ لڑکیوں کو روک رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے ان کو جو ہے وہ دیکھیں پریشان نا, کر رہے یہ ہوتے ہیں. ٹیکنکس ہوتی ہیں یہاں پہ پولیس پہ. ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہم جو ہے وہ آنکھیں اپنی بند نہیں کر سکتے ریئلٹی سے. جو ریئلٹی ہے وہ ہے, یہاں پہ پولیس تنگ کرتی ہے اور ان ایشوز کے بیس کے اوپر ایون لائسنس تک مانگ لیتی ہے. کوئی کپل بیٹھا ہے سی ویو سائڈ پہ یا ادھر سائڈ پہ, پولیس اتھورائز ہی نہیں ہے. یہ تو قانون ہے کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی کوئی کمپلین داخل کرے تو پھر پولیس کو اس کے اوپر ایکشن ہوا تھا باقاعدہ. اچھا, اس کے اوپر ایکشن ہوا تھا. پولیس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو جا کے چیک کرے اور ان سے نکاح نامے طلب کرے جا کے. یہ پولیس کا کام نہیں ہے. جب تک پولیس کے پاس رپورٹ نہیں آتی تب تک یہ پولیس جو ہے وہ کارروائی کرے گی. جب تک یہ نہیں آتی پولیس کا کام نہیں ہے. اور دوسری بات, پولیس کا کام کاغذات چیک کرنا نہیں ہے, پولیس کا کام ہے میری آئیڈینٹی چیک کرنا. کاغذات کام چیک کرنا ہے ٹریفک پولیس کا, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا. پولیس کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہی, اور جو کام نہیں کرنا ہے وہ کر وہ رہے کر ہیں. رہی ہے. جو تو ہم ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو افسران بالا ہیں, ان کے آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی صاحب ہیں, کہ پولیس کی ٹریننگ کریں. کہ پولیس کی جو ہے نا, اچھے پولیس والے بھی ہیں بہت, ہر پروفیشن میں جو یہ لوگ ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پولیس اچھی ہے اور کام کرے گی. اور اس کے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ آئی جی صاحب کو ریکویسٹ ہے کہ وہ نوٹس لیں. بالکل انشاءاللہ. چائلڈ لیبر جو ہے ان کو کافی زیادہ آج کل جو گھر میں, جیسا کہ میں بات کر لوں, ملازمت کی بات کروں, یا پھر چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جو ہیں ان میں ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ملازمت کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے. تو اس پہ ان مالکان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو سراسر جرم میں کانسٹیٹیوشن میں کچھ آپ کے بیسک رائٹ دیے ہوئے ہیں, اس میں سلیوری اور چائلڈ لیبر منع ہے, قطعی منع ہے. کانسٹیٹیوشن بڑا کانسٹیٹیوشن مطلب سپیریئر لا ہے ہمارا, سب سے بڑا جو سپیریئر لا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. جب اس میں کلیئرلی منع ہے تو ہم نے یہ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ چائلڈ لیبر اور یہ جو سلیوری والے ایشوز ہیں کانسٹیٹیوشن میں منع ہے تو اس کو یہ ختم کروائے. یہ اسٹیٹ مشینری کا کام ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ اپنے کام نہیں کرتی. تب یہ جو سارے ایشوز ہیں ہمیں ریز ہوئے نظر آتے ہیں, بالکل, اور کیونکہ تب ایکشن لیتی ہیں غربت جب اتنی بڑھ یہ چکی ہے. میڈیا میں آ جاتے ہیں. اور میڈیا سے جو باہر ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی تو غربت کی وجہ سے والدین جو ہے بچوں کو اجازت دیتے تھے کہ آپ جا کے سب ایک, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی امریکن سسٹم بن چکا ہے نا, ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو گیا, اپنے اپنے معاملات, اپنے اپنے اخراجات خود جو ہے وہ افورڈ کرنے کے لیے وہ نکل پڑے ہیں سب. تو نہ چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے, تو سب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خود انڈیپینڈنٹ رہیں. تو اس طرح کی جو والدین ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو رائٹ ہے کہ جو بھائی, پرمیشن دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو, جی چھوٹی جی جی, عمر کے جو جیسے بچے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ چائلڈ لیبر کے اوپر تو کانسٹیٹیوشن میں کلیئر ان کا ہے کہ سلیوری بھی بند ہونی چاہیے, چائلڈ لیبر بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اب ملک میں ایسی چیزیں ہیں کہ بھائی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے بچے جو ہے وہ کام کریں, ان کو کھلائیں. اب ان کی ایک پرٹیکولر ایج ہے, آپ چھوٹی ایج میں ان کو بھیج جاتے ہو, اور جو مالک مکان ہے جو یہ بچوں کو کام پہ رکھتے ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ بچے جو ہے زیادہ تر سوال نہیں کرتے, کام چور نہیں ہوتے, کام جو ان کو کام کہو وہ کر لیتے ہیں. فیملی میں آرام سے جہاں پہ ان کو رکھو وہ رکھتے ہیں, تشدد بھی برداشت کرتے ہیں, ہر چیز برداشت کرتے ہیں, کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا سینس نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی یہ لا ہے کہ بھائی ان کو روکا جائے. سلیوری تو قابل قبول نہیں ہے, اور نہ ہی یہ جو آپ کا ہے چائلڈ لیبر, یہ تو کانسٹیٹیوشن میں منع ہے, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا یہ کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں کارروائی ہوتی ہے, ہائی کورٹ میں, سپریئر کورٹ میں, لوور کورٹ میں, بالکل کارروائی ہوتی ہے. اچھا, آج کل جو ہے گھریلو ملازمات جو ہیں ان کے اوپر بھی کافی تشدد کی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں,
تو ایسے جو مالکان ہیں جو اپنے پاس اس طرح کے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کو بلاتے ہیں کام کا جو ہے وہ ایک بہانے سے اور پھر ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، تو کیا وہ کیا ذہنی طور پہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ وہ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہے جو کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہوں گے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے جی ان کا، ہر کسی کا اپنا وہ ہے، لیکن جو ملازمان ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ تشدد ہوتا ہے ان کی اپنی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، اپنی ایک چیزیں ہوتی ہیں، تقریباً میجورٹی بیس پہ یہ نہیں ہوتا، کہاں کہاں پہ لوگ ایسے ہیں جن کی سائیکولوجی اور سائیکولوجی کے طور پہ ہی وہ اتنے وہ نہیں ہوتے، وہاں پہ ان کی بیویاں جو ہیں یا وہ خود ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں جو کہ قانونی جرم ہے اور ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہ قانون کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں، یہ تو سائیکولوجیکل تو فیکٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مطلب کیا مطلب کون کون سے سیکشنز ہیں جو اس طرح کے تشدد کرتے ہیں؟ لوگوں کے زیادتی کے بھی کیسز میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے چھوٹی بچے ہوں یا بچے ہوں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کون کون سے سیکشنز؟ دیکھیں ریپ کیسز کے لیے تو کلیئر قانون میں 376 پی پی سی کا سیکشن موجود ہے، باقی دوسری ہے مولسٹیشن کسی وومن کی، کسی بچے کے تو رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس کے علاوہ جو پی پی سی میں سیکشنز ہیں وہ مولسٹیشن کے ہیں، ہراسمنٹ کے ہیں، آپ کے تشدد کے ہیں، وائلیشن کے ہیں، ساری چیزیں یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، اور ہمارے جو پینل لا ہے وہاں پہ بھی اس کی وہ سیکشن موجود ہیں۔ صحیح۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو سارے جو آپ کے کیسز ہیں یہ رپورٹ کم ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور جہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایگزامپلری پنشمنٹ ملتی ہے لوگوں کو۔ اور میرا یہ آپ کے چینل کے تھرو بھی ایک میسج ہوگا، جو والدین اپنے بچوں کو پیسوں کے لیے بھیج دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے تو یہ کام نہ کریں، یہ تو بڑا وہ خود کمائیں، خود بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی چیز کریں، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو ان کی کیئر کرنی چاہیے، بالکل ان سے بار بار جا کے ان کی خبر لینی چاہیے، ہر چیز کرنی چاہیے، تاکہ ان کے بچے کہاں پہ، ایک مہینے تک آپ اپنے بچوں کو کوئی خبر نہیں رکھتے اگلا بندہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں علم ہوتا ہے بینگ والدین کو۔ ہیومن بینگ میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں والدین کو بھی اور ان کو بھی جو ان کو رکھتے ہیں چاہے لیبر، ویسے تو قانونی جرم ہے لیکن اگر چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں تو یہ ان کو خیال کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ظفر صاحب، کیونکہ ہم بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے کیسز کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، سیکشنز کے حوالے سے بھی، تو آج کل جیسے ہائی کورٹ ہے، کیونکہ ابھی الیکشن بھی آپ لوگوں کے ہوئے تھے ابھی، تو جو ہے اور اس کے علاوہ جو مطلب کیونکہ الیکشن کے دوران بھی آپ لوگ کافی بزی رہے ہوں گے، لیکن جب آپ کورٹ میں جاتے تو آج کل کون سے زیادہ کیسز ہیں جن کا جو ہے وہ رپورٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں؟ کراچی ہر علاقے کا اپنا ایک پروگریٹو ہوتا ہے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ ایک ٹائپ کی کرائم نہیں ہوتے، ڈفرینٹ ٹائپس کے کرائم ہوتے ہیں، پھر ان کے ڈفرینٹ لائر بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس میں انکم ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، اس میں کسٹم کی لوگ گاڑیاں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ چلاتے ہیں، اس میں آپ کا پینل ایکشنز ہوتے ہیں سارے، جس میں اسٹریٹ کرائم وغیرہ ہو گئے، ریپ کیسز ہو گئے آپ کے، اسپیشلی خلا کے کیسز آپ کے ہو گئے، اور اس کے علاوہ سول کیسز زیادہ ہوتے ہیں۔ قبضہ مافیا آج کل یہ بڑا کراچی میں ایشو ہے کہ ایک فلیٹ کے 4 مالکان نکل آتے ہیں کہ بھائی ایک فلیٹ ہے اس کے مالک 4 ہیں جی، اور فائل بھی چاہ رہے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ کیسز جو ہے نا کراچی میں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ زیادہ بن رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کی پاپولیشن زیادہ آ رہی ہے، تو لوگ ظاہر اپنے رہنے کے لیے گھر وغیرہ لے رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ قبضہ مافیا جو ہے نا کراچی میں بہت ایکٹیو ہے۔ اس میں تو ایکسچینج ہو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس کا گاڑی چوری کا ہو گیا، آپ کا تھیفٹ کا ہو گیا، آپ کا ریپ کا ہو گیا، آپ کے دوسرے ایشوز ہو گئے، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایشوز ہیں جیسے انکم ٹیکس کی چوری آپ کی، اور یہاں پہ لوگ نہیں دیتے، بہت بڑی فیکٹریاں تو لگاتے تھے لیکن انکم ٹیکس نہیں دیتے،
نان کسٹم پیٹ گاڑیاں چلاتے ہیں. بالکل اس کے علاوہ یہ قبضہ مافیا کا بڑا بہت زیادہ جو ہے کراچی وہ کراچی میں بڑھتا بھی جا رہا ہے. یہ جو ہے نا نمبر 1 پہ کرایہ دار بھی اچھا کرایہ داروں کی حقوق کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کرایہ داروں کی کیا حقوق ہے, کیونکہ کرایہ دار جو ایک جو مالک ہے وہ اپنا گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں. جس طرح آپ نے قبضے کی بات کی تھی, اچھا قبضے اس طرح کی بھی جو کرایہ دار ہیں وہ بھی کر رہے ہیں آج کل. دیکھیں کرایہ دار کے اوپر تو ایک اسپیشل لا بھی ہے, یہ SRPO سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس کے نام سے. اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے رائٹس دیے ہوئے ہیں کہ بھائی لینڈ لارڈ کا کیا کام ہے, ٹیننٹ کا کیا کام ہے. ایک پرٹیکولر ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ ایگریمنٹ پرٹیکولر پولیس تھانے پہ جمع ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اگر مالک کو کوئی چیز کی الٹریشن ایڈیشن کروانی ہو تو جو ہے وہ ٹیننٹ سے اس کو پوچھنا لازمی ہے. اگر ٹیننٹ کو باہر نکالنا ہے تو ایگریمنٹ کے حساب سے اس کو نوٹس دینا چاہیے. اور فیئر رینٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, سیکشن 8 یا 9 ہے میرے خیال میں SRPO کا. اس میں یہ فیئر رینٹ بھی ہے کہ اگر آس پاس میں رینٹ 8,000 ہے, 9,000 10,000 چل رہا ہے, تو اگر لینڈ لارڈ آپ سے 20,000 کا رینٹ مانگ رہا ہے تو وہ فیئر رینٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے جو آپ کا کرایہ دار ہے وہ جا کے کورٹ میں کمپلین کر سکتا ہے تھانے میں. جی, رینٹ کنٹرولر کی کورٹ ہوتی ہے, وہاں پہ اپلیکیشن دے گا سیکشن 8 کے تحت کہ سر میرا جو رینٹ ہے وہ فیئر رینٹ نہیں ہے. جو آس پاس میں لوگ ہیں ان کے ایگریمنٹ آپ دیکھ لیں, ان کا رینٹ 8,000 ہے, میرا رینٹ 20,000 ہے. اور اگر اس دوران مالک نے بولا کہ آپ جائیں, آپ نکل جائیں میرے گھر سے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, ایسے نہیں نکال سکتے. اچھا, ایسے مالک کو پاور نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ کا رینٹ کا ایک کہ جو وہ فوٹو کاپی پولیس تھانے میں جمع ہوتی ہے, اور رینٹ کا پورا ایک لا ہے, اس میں آپ کو پرٹیکولرلی نوٹس دینا ہے. اگر آپ کو گھر خالی کروانا ہے تو لینڈ لارڈ جو ہے وہ ریزنز دے گا کہ بھائی میں ریٹائر ہو رہا ہوں, میری ایج اولڈ ایج ہے, یہ ایشوز ہیں, اس وجہ سے میں ان کو نوٹس دیا ہے, ان کو میں نے ایجیکٹمنٹ کا نوٹس دیا ہے کہ یہ نکلیں باہر سے. اگر ٹیننٹ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ جا کے سول سوٹ فائل کر دیں کورٹ میں کہ ہمیں ایلیگل جو ہے ہمیں یہاں سے اٹھا رہے ہیں, یہ ہمارے پاس یہ ایگریمنٹ بھی ہے, پھر بھی ہمیں جو ہے نا لینڈ لارڈ جو ہے وہ ہمیں زبردستی گھر سے نکال رہا ہے, تو کورٹ اس پہ اسٹے دے دیتی ہے ٹیمپرری انجیکشن کا, پرماننٹ انجیکشن کا, کہ ان کو آپ ایسے نہیں نکال سکتے تھرو دا پراپر پروسیجر آف لا. ایک قانون کے تحت ہے, اور وہ قانون ہے رینٹ کیسز جو ہوتے ہیں, آپ رینٹ کیسز میں آئیں, ایجیکٹمنٹ کی اپلیکیشن دیں, وہ ہمیں کورٹ کو سیٹسفائی کریں, تب تک کرایہ جو ہے نا وہ بھی کورٹ میں جمع ہوتا ہے. اوکے. اور اگر یہ آپ کی بجلی, آپ کا گیس, آپ کا پانی بھی بند نہیں کر سکتے, اس کا بھی پرٹیکولر سیکشن. اچھا, ہاں, پر مالک مکان کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں جب تک وہ اچھا اگر میں ڈیفالٹر بھی ہوں کوئی چیز ہوں تو اس کو بھی مجھے نوٹس دینا ہے کہ 1 2 3 نوٹس, اس کے بعد کورٹ کو رجوع کرنا ہے. اور کتنے مہینے کے کا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے مہینے میں آپ نے گھر خالی کرنے کے ٹائم ڈیوریشن میں؟ نارملی آپ 1 مہینے کا رکھواتے ہو, ایگریمنٹ تو آپ کا 1 سال کا بنتا ہے جی, یا 3 سال کا بنتا ہے, 3 سال کا مطلب ایگریمنٹ آپ کا بننا چاہیے تھا. صحیح. باقی یہ کہ اگر آپ ان کو نکال رہے ہیں کوئی چیز ہے تو آپ ان کو نوٹس دیں گے, اگر وہ بائی کنسنٹ سے اٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو 3 سال کا آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, 3 سال تک آپ ان کو نہیں نکال سکتے. جو بھی ساری چیزیں جو جتنا آپ کے ٹائم لیمٹ اس میں ایگریمنٹ میں ہے, آپ اس سے پہلے ان کو نہیں نکال سکتے, آپ انہیں نوٹس بھی نہیں کر سکتے. نہیں نکال سکتے, کیونکہ آپ نے خود ایگری کیا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کہ میں یہ چیز رینٹ آؤٹ کر رہا ہوں فلاں بندے کو. اور اگر کوئی جیسے کرایہ دار ہے وہ رینٹ دینے میں کچھ مہینہ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے لیے کوئی دیکھیں اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو رینٹ تو جو لینڈ لارڈ ہے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ ایجیکٹمنٹ کی اپلیکیشن داخل کرے کہ سر یہ ڈیفالٹر ہے, یہ بجلی کا بل پیسوں کا یہ نہیں بھر رہا, یا مجھے رینٹ ٹائم پہ نہیں دے رہا, لہٰذا میں نے اس کو نوٹس دے رہا ہوں, نوٹس بھی دیا ہے ابھی بھی نہیں اٹھ رہا. ایجیکٹمنٹ کی اپلیکیشن کو فائل کر دیتا ہے, کورٹ اس کو دیکھتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ واقعی ڈیفالٹر ہے اتنے منتھس کے ساتھ, کورٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے. صحیح. یہ تو ہو گیا ہمارے کرایہ دار کے, اور جو لینڈ لارڈ ہیں ان کی کیا حقوق ہیں؟ دیکھیں لینڈ لارڈ کا ایشو حقوق یہی ہے کہ اگر وہ اپنی کوئی بھی پراپرٹی دیتا ہے تو بینگ ایک رینٹ کنٹرولر میں اس میں کوئی الٹریشن نہیں کر سکتا. اگر کروں گا تو میں اس کو لینڈ لارڈ کو بتاؤں گا, میرا کام ہے اس کو پراپر طریقے سے رینٹ دینا,
ٹھیک ہے نا. اگر میں رینٹ میں ڈیفالٹر ہوتا ہوں تو اس کے پاس ایک رائٹ موجود ہے، وہ میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لینڈ لارڈ کو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس نوٹس کا سسٹم ہوتا ہے، وہ اس کو نوٹس دے دیتا ہے کہ بھئی آپ جہاں سے نکل جائیں. ایجیکٹمنٹ کا آپشن اس کے پاس ہوتا ہے، دوسری چیزیں ساری اس کے پاس ہوتی ہیں. باقی میوچل ہوتا ہے ایگریمنٹ، اس میں آپ کا اور جو لینڈ لارڈ ہے ٹیننٹ کا اس میں میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے. جس چیز پہ وہ ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ وہ ان کو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کورٹ امپلیمنٹ کروائے گی. بالکل. جھوٹی چیک کی ایف آئی آر کروانا، آپ نے اگر جو ہے اپنا چیک کسی کو امانتاً دیا ہوا ہے، میں آپ سے لے لوں گا، اور وہ آپ کے اوپر جا کے اس کے اوپر ایف آئی آر کروا دے، مطلب آپ کے چیک کے اوپر ایف آئی آر کروا دے، تو اس بندے کے جو تھانہ ہے اس نے بغیر ویریفائی کیے ایف آئی آر بھی کاٹ دی، تو اس میں کون سے سیکشن ہو سکتا ہے اس بندے کے خلاف اور جو جس نے ایف آئی آر کاٹی اس کے خلاف؟ دیکھیں آپ کا پاکستان پینل کوڈ میں تو یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے ڈس آنر آف چیک 489F کے تحت. جی. یہ آپ کا جب آپ کسی کو چیک دیتے ہو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ چیک کس مد میں دے رہی ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کسی لون کی مد میں دے رہی ہو، آپ کسی اور چیز میں دے رہی ہو، کیونکہ ادر سائڈ جو بھی اسٹوری لے کے آئے گی پھر تو کورٹ اس حساب سے چلے گی. آپ اگر کسی کو چیک دے رہی ہو تو آپ کی رسپانسبلٹی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ نے بینک کو لیٹر لکھنا ہے کہ بھائی یہ چیک میں نے ایشو کیا ہے، اس کو آپ نے نہیں کروانا، کیش نہیں ہونے دینا. لیکن آپ اگر یہ لاپرواہی یہاں پہ کر رہے ہو اور آپ کسی کو چیک دے رہے ہو اور وہ چیک جو ہے وہ نہیں دے رہا، وہ وہاں سے میمو لگوا کے کسی تھانے میں جاتا ہے تو تھانے والے اور کورٹ پابند ہے کہ اس کے ایف آر کاٹیں. وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سر میرا اس کے اوپر قرض تھا، اس مد میں پیسے لیے مجھے واپس نہیں دیا، چیک دیا، چیک کے مد میں نے اس کو پیسے دیے، وہ چیک. تو یہ تو ایشو یہ ہے کہ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بینگ آپ کا جب آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، آپ کسی کو چیک دے رہی ہو، آپ کا گم ہو رہا ہے، آپ این سی کٹواؤ. آپ کسی کو دے رہی ہو تو آپ اس مد میں دو کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے ہیں. نہیں پڑے تو آپ نے بینکوں کو لیٹر دینا ہے. صحیح. بینک کو لیٹر دینا ہے، پرٹیکولر تھانے کو لیٹر دینا ہے. اور اگر لیٹر دے دیں ہاں اس کے بعد بھی پھر چیک روکنے کا، اس کے بعد پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایف آئی آر ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو ٹرائل میں کنونس کرنا آسان ہو جائے گا کہ سر میں نے تو یہ اسٹیپس لیے ہیں جو کہ کامن بندے کو لینا چاہیے تھا. اگر میں چیک ایشو کر رہا ہوں میری رسپانسبلٹیز ہے وہ میں نے ساری فلفل کی ہوئی ہیں. اگر میں نے ساری فلفل کی ہوئی ہیں تو سر میرے اوپر کس چیز کے ساتھ وہ تو آپ کے ایف آئی آر میں آپ کی یہی کہے گا نا کہ بھائی آپ نے مجھے چیک دیا تھا اس مد میں، تو بھائی میں نے تو پولیس اس کو منع کر دیا تھا بینک والوں کو یا جو بھی، تو میں نے اپنی ساری رسپانسبلٹی کر لی. تو اس حساب سے جو ہے بالکل. کیونکہ جس طرح کے آج کل لوگ ہیں نا، وہ آپ کی ایک آپ امانتاً کسی کو اپنی چیز دیتے ہیں، یا آپ نے اس کو بولا کہ آپ یہ رکھو میں آپ کو کیش دے دوں گا، تو ان کے دل میں جیسے لالچ آ جاتی ہے اور وہ امانت میں خیانت کرتے. تو کس طرح کی کیسز جو ہے کافی آج کل ہو رہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک اس طرح کا کیس آیا تھا. اس لیے میں اس کا میں ضرور ذکر کرتی ہوں کہ جو اور آنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ اپنا جو چیک ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس طرح سے کسی کے پاس نہ دیں. آپ بے شک اسے امانت رکھ پڑے، لیکن آپ اپنا وہ چیز اس سے واپس لے لیں، کیونکہ آج کل کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. یہ زمانہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. سر آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو کہ یہ جو سارے جن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی چیز بھی ہو رہا ہے، اس کیس کو آپ رپورٹ کریں. گھر میں نہ بیٹھیں، گھر میں آپ نہ بیٹھیں، ان چیزوں کو باہر آئیں. اور سوسائٹی کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ایسے جو چیزیں ہیں ان کو رپورٹ کروائیں اور ان کو انصاف دلوانے ان کی مدد کریں. ان کی مدد کے لیے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. آپ میرے پروگرام میں آج بہت اچھا ٹاپک رہا، اور جو ہے جس طرح کہ آپ نے سیکشنز کے بارے میں بات کی، ایف آئی آر کے بارے میں بات، تو یہ لوگوں کو غلط پھنسایا جا رہا ہے. جس طرح کہ میں نے چیک کے بھی بارے میں بات کر لی. اچھا سر، میں چاہتی تھی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زیادتی کے کیسز جو اس کا آپ نے ذکر کیا تھا، میں چاہوں گی کہ جو آج کل جو کیونکہ ایک اس طرح میرے پاس ایک میٹر آیا تھا کہ زیادتی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک جو ہے ایک بندہ اس نے جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنا شروع کر دی. تو اس کے لیے کوئی الگ سے سیکشن ہو سکتا ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں انہی سیکشنز کے ایک مطلب ڈفرینٹ پیراز ہوتے ہیں. اس کو تو میرے خیال سے تھوڑا میں آپ کی بات کرتی ہوں، تھوڑی سی الگ سے اس کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ کیس جو ہے کافی انوکھی کیسز میں جو وہ آتا ہے. جی پرٹیکولر سیکشن میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن زیادتی کا سیکشن ہے اس میں، اور اس میں جو ہے وہ سزا بھی ہوتی ہے. اور
ہمارے اسلام میں تو ہر چیز کے حقوق ہیں, جانور کے حقوق ہیں, آپ کے انسانوں کے حقوق ہیں. ریپ کیسز تو ابھی تو ان کے جو ہے وہ ریشو بہت بڑھ گیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے میڈیا پہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے, آپ نے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اس کے اوپر, اور یہ ان کو ایگزامپلری پنشمنٹ مل رہی ہیں. بالکل جو ہے آپ نے صحیح کہا. اور میں اگر جو ہے جس طرح سے آپ آج کے نوجوان جو بچے ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی, کیونکہ میں ہمارے جب پروگرام جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے ہماری عوام کے لیے, میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کے لیے بھی کوئی میسج دیں. میں یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے لاء کو بھی اسٹڈی کریں, کیونکہ جب ان کے مائنڈ میں لاء ہوگا تو وہ سچ کا ساتھ دینے میں ان کو آسانی ہوگی, اور اپنے رائٹس جاننے کے لیے بھی ان کو آسانی ہوگی. تو میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ لاء کو بھی اسٹڈی کریں, کانسٹیٹیوشن کو بھی اسٹڈی کریں, تاکہ اپنے آپ کو آپ کا رائٹ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کے جو رائٹس ہیں ایجوکیشن کے, آپ کے رائٹ جو ہیں ووٹنگ کے, یہ سارے آپ کو رائٹس پتہ ہونے چاہیے, اور وہ پتہ ہونا چاہیے بائی اسٹڈنگ دی کانسٹیٹیوشن اور لاء. بالکل, تھینک یو سو مچ. جیسے کہ 5 دسمبر رضاکارہ جو ہے وہ اپنے ان کا دن ہے, وہ بھرپور طریقے سے اپنا دن منا رہے ہیں. اور جو ہے میں چاہے اگر میں بات کروں چھیپا اور سیلانی یا کسی بھی میں جو ہے اس طرح کے ویلفیئر این جی اوز کی میں بات کروں, ان لوگوں کا ہمیشہ پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ بہت اہم کردار رہا ہے. کسی بھی مشکل جب بھی پاکستان کو آتی ہے تو یہ پیش نظر آتے ہیں. ان سب کو میری K21 کی ٹیم کی طرف سے اور باخبر کراچی کی ٹیم کی طرف سے میں سلام پیش کرتی ہوں. اسی کے ساتھ آپ جو ہے اگر آج کا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو آپ لوگ فیڈ بیک دینا نہ بھولیں, اور کامنٹس آپ لوگ کیا کریں. اور میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ابھی سنڈے جو آ رہا ہے, ہمارا جو پرسوں سنڈے آ رہا ہے, اس میں دوحہ جولرز کی جانب سے آپ لوگوں کو گولڈ کا کوائن جو ہے وہ گفٹ کیا جائے گا. لیکن ایک ہم اپنا ٹیلی ویژن اسکرین پہ اپنا ہم نمبر چلائیں گے, اس پہ آپ لوگ جو زیادہ سے زیادہ جیسے میسیجز اور کال کریں گے اس کا ہم اس پہ باقاعدہ قرآن اندازی ہوگی, اور پھر ہم اپنے شو میں ان کو بلا کے ہم یہاں پہ ان کو جو ہے وہ گولڈ کا کوائن دیں گے. اور زیادہ سے زیادہ میسیجز کریں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کوائن آپ لوگوں کو ملے, یا وہ جو بھی خوش نصیب ہے اس کو ملے, تو پلیز آپ لوگ میسیجز کریں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پلیٹ فارم سے وہ جو خوش نصیب ہے وہ اس کو یہ چیز ملے, اور وہ یہاں پہ باقاعدہ مجھے آن ایئر دکھا کے وہ چیز دیں گے. اگر آپ لوگ لگتا ہے کہ ہم کال پہ, تو ایسے نہیں ہے, باقاعدہ ہمارے باخبر کراچی کے پلیٹ فارم پہ وہ آئیں گے. ہم دوحہ جولرز کے جو سی او جو ہمارے ساتھ ہوں گے ایاز میمن موتی والا, ان کے ہی ہاتھوں سے ہم وہ تحفہ ان کو دلوائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سے کو دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.